قولوا لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. ولهذا ينبغي لنا نتعلم التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا باقي سيأتون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ ہمارے احباب جو ہیں وہ عربی سمجھتے ہیں، لیکن مختصر طور پر شیخ کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ترجمہ کر دوں۔ شیخ نے سب سے پہلے پہل حمد و صلات کے بعد دو تین باتیں بہت ہی پوائنٹ والی کہی ہیں، اہمیت کا حامل ہے۔ ان میں سے یہ کیے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسلام کا نام ہی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرنا اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ مسلم۔ اور آج کا یہ ٹاپک جو ہے جس موضوع پر آج درس دیا جائے گا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس سے انسان کی نجات اسی کے ذریعہ سے ہوگی، اور وہ ہے توحید۔ انسان اپنا کتنا بھی عمل کر لیجئے، آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں، صدقہ خیرات کریں، سارے عمل آپ کر لیں، لیکن اگر توحید کے اندر آپ کے خلل ہے تو آپ کا نجات نہیں ہو سکتا۔ نجات کا جو اہم سبب ہے، نجات کا جو راستہ ہے، وہ ہے توحید۔ اور اللہ تبارک اسی لیے اسلام کے معنی ہیں هو الاستسلام، اپنے آپ کو انسان سلنڈر کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی دنیا کی ایک مثال سمجھ لیں کہ اگر جو کہیں دو فوج لڑ رہی ہو اور ایک ہار جائے یا ہزیمت پذیر ہو جائے، پسپائی پر چلی جائے، تو وہ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے، فاتح کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے۔ وہ جیسے کہتا ہے ویسے یہ کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھ جاؤ، گھٹنوں کے بل سر نیچا کر لو، وہ ہر اس اعتبار سے اس کی بات مانتا ہے۔ تو جب ایک انسان کے لیے انسان یہ کرتا ہے، تو جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہم کو پیدا کیا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں تمام حاجات ہماری پوری کرتا ہے، اس کے سامنے ہمیں استسلام کر لینا۔ اسی لیے عرب لوگ جو ہیں، اسلام کا معنی، مسلم کا معنی، ان لوگوں نے کیا تعریف کی ہے، لغوی تعریف، کہ اس اونٹ کو کہا جاتا تھا پہلے دور میں، جوان جاہلیت میں، کہ جس کے ناک میں نکیل ڈال کر کے مالک اپنے، وہ شرکس اونٹ مالک اپنے ہاتھ میں لے لیتا، اتنا بڑا ضخیم اور شہیم اونٹ جو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے اس ایک دھاگے اور ایک رسی کے سہارے سے۔ جہاں مالک کہتا ہے بیٹھنے کے لیے وہاں بیٹھ جاتا ہے، جہاں مالک کہتا ہے اٹھنے کے لیے جب کہتا ہے تب وہ اٹھ جاتا ہے، جیسے مالک چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے، صرف ایک نکیل ڈال کر کے۔ تو ہمارے گردن میں جو نکیل ڈلا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نکیل ہے۔ اللہ اس کے رسول جہاں ہمیں کہیں بیٹھنے کے لیے ہم بیٹھیں، جب کہیں عبادت کے لیے اللہ نے حکم دیا اس وقت عبادت کریں، جب اللہ اس کے رسول نے جہاں روکنے کو کہا، رکنے کو کہا، وہاں رک جائیں۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتے ہیں مسلم، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ اور
انسان کے قبر کے اندر نجات جو ہوگی وہ صرف توحید کے بنا پر. بس آپ کے نماز کی وجہ سے آپ کو نجات نہیں مل سکتی، آپ کے زکوٰۃ سے آپ کو نجات نہیں مل سکتی، آپ کے حج سے آپ کو نجات قبر میں نہیں مل سکتی. آپ سال میں ہر مہینے میں 4 عمرہ کریں آپ، لیکن اگر توحید کے اندر آپ کے خلل ہے تو آپ کے اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں. اور توحید ہی انسان کو قبر کے اندر نجات دے سکتی. اس لیے آپ اگر منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب کو 1 سیکنڈ کے لیے آپ سوچ لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اس کے معانی کو سمجھ لیجئے. 3 سوال جو کیے جائیں گے اور اسی کے آدھار پر، اسی کے بنا پر آپ کو جنت اور جہنم کا قبر کے اندر فیصلہ ہوگا. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ جب دنیا میں آپ رب کو صحیح طریقے سے پہچانو گے، اللہ کو صحیح طریقے سے اپنا رب مانو گے، مشکل کشا، حاجت روا، ہر اعتبار سے اللہ ہی کو آپ مانو گے، اپنی دعا کو اللہ ہی کے لیے خاص کرو گے، اپنی نظر و نیاز کو اللہ ہی کے لیے خاص کرو گے، اپنی مدد کو اللہ ہی کے حوالے کرو گے، تب نہ قبر کے اندر یہ کہو گے میرا رب اللہ ہے.